کیوں جا رہا ہے حضرت؟ آپ کی خاص توجہ کا طالب۔ اگر ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا، اگر کوئی علاج کرنے ڈاکٹر کے پاس جائے، اگر ڈاکٹر علاج نہ کرے تو اس پر قانونی کارروائی کی جائے گی، قانونی کارروائی کی جائے گی کہ تمہارے پاس MBBS کی ڈگری ہے، تمہارے پاس علاج کی ڈگری ہے۔ اشارے پہ اشارہ ہو رہا ہے، لیکن تھوڑے برداشت کریں، میں آپ کو زبردستی یہاں پہ ذبح کروں گا، یہاں پہ آپ کو زبردستی ذبح کروں گا۔ اب اصلاح کی باتیں ہو رہی، اس کو ضرور سنیں۔ اگر آپ قبول کر لیں گے، یہاں پہ آپ کا بیٹھنا بھی قبول ہو جائے گا، میرا تقریر بھی قبول ہو جائے گا۔ تو جب کوئی ڈاکٹر علاج نہ کرے تو قانونی کارروائی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی امام، کوئی عالم دین، اگر عالم دین کے نظروں کے سامنے کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو، اگر کوئی فحاشی کا کام کر رہا ہو، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو، اگر عالم دین منع نہ کرے، اس لیے کہ منع کرنا عالم دین کا کام ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا عالم کا کام ہے۔ اگر عالم برائی کو نہ روکے گا تو مولا کریم اللہ رب العزت میدان محشر میں ایسے عالم کو سخت پکڑ کرے گا اور یہ کہے گا تیرے پاس علم دیا تھا، میں نے تیرے سینے میں میرا مقدس کلام پاک تھا، تیرے نظروں کے سامنے لوگ گناہ کا کام کرتے تھے تو اپنے زبان سے ایک مرتبہ بھی نہیں روکا کرتا۔ سبحان اللہ۔ ایسے عالم لوگ جہنم میں جائیں گے۔ عالم کا کام ہے اپنی قوم کی اصلاح کرنا۔ شاعر کہتا ہے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ شیشے کا کام ہوتا ہے اگر کوئی گورا آدمی دیکھے تو گورا دکھائی دے گا، اگر کالا آدمی دیکھے تو کالا دکھائے گا۔ ایک عالم دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ نے دنیا والوں کے لیے آئینہ بنایا ہے، دنیا والوں کے لیے شیشے کی شکل بنایا ہے۔ اب جب ان کے سامنے کوئی آتا ہے، اللہ کے رسول اس کے چہرے کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے باتوں کو بھی سنتے ہیں، اس کے دل میں کون باتیں چل رہی ہے اس کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اب اس علماء کے طرف آئیے، ان علماء کے طرف آئیے، ان علماء کے تعلق سے وہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہمارے وارث ہیں، علماء ہمارے وارث ہیں، یعنی وارث جو علم میرے پاس تھا اب وہی علم علماء کے پاس ہے، علماء کا وہی کام ہے جو میرا کام تھا، میں بھٹکوں کو راستہ دکھاتا تھا، اب علماء بھی گناہگاروں کو دین کا راستہ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دین کا کام کرو، دین سیکھو۔ اور دوسری بات، عورتیں نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اور عورتیں فاتحہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہاں کی ایک عورت بولی مولانا صاحب کیا عورت فاتحہ پڑھ سکتی ہے؟ میں نے کہا ہاں عورت فاتحہ پڑھ سکتی ہے۔ جب عورت نماز پڑھ سکتی ہے، عورت تقریر کر سکتی ہے، عورت نعت پڑھ سکتی ہے تو عورت فاتحہ بھی کر سکتی ہے، عورت جانور ذبح بھی کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عورت بولی مولانا صاحب یہاں کے آدمی لوگ کہلا عورت کے فاتحہ نہیں منائی، کہے نہیں منائی بھائی؟ عورت کے فاتحہ کہیں نہ منائی؟ کہ عالم لوگ کچھ اور پڑھے گا، عورت کچھ اور پڑھے گی؟ اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی تو وہی عورت بھی پڑھے گی جو عالم دین پڑھے گا، تو عورتوں کا بھی فاتحہ مانا جائے گا۔ جس طریقے سے مردوں کا فاتحہ جائز ہے اسی طریقے سے عورتوں کا فاتحہ کیا ہوا شیرنی بھی کھانا جائز ہے۔ اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیب یا رسول اللہ علیکہ السلام۔
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت زمین وخصالہ صلوا علیہ وآلہ یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ علیک السلام کربلا 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 بیٹا فاطمہ کا چمنے وگ چمنے جن کے گل ہیں حسین و حسین نوازوں کے صدقے میں یا مصطفیٰ ہم خطاؤں کے دل کا سلام لیجیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا مستقرب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیعنا یا ایوب الجزا بیٹھ جائیں